بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کل ہم نے جو حدیث مبارکہ شروع کی اس کا عنوان یہ تھا کہ عورتیں بھی مردوں کی تیمارداری کے لیے جا سکتی ہیں۔ تو ضمناً یہ بات امام بخاری لے کر کے آئے کہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے اور سخت بخار میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہونے لگے۔ تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے تشریف لائیں۔ تو اس وقت جو حالت تھی اس حالت کا ذکر آپ کرتی ہیں، اور کل ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افاقے میں شعر پڑھتے وہ اور اس کا ترجمہ ذکر کر دیا تھا۔ تو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بے ہوشی سے افاقہ ہوتا تو آپ بھی شعر پڑھتے، اور اس شعر میں مکہ کی محبت کا اثر چھلکتا تھا، کیونکہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کو اپنا علاقہ اور اپنے لوگ اور اپنا وطن یاد آتا ہے۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تھے، تو اب جب بیمار پڑے تو شعر پڑھتے تھے۔ ان اشعار کا جو ترجمہ ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا پھر ایک رات میں وادی میں گزار سکوں گا، اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل، یہ مکہ شریف کی گھاس ہے جس کے نام ہیں، اس کے جنگل ہوں گے، اور کیا میں کبھی مجنہ یا مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بازار ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا میں کبھی مجنہ کے پانی پر اتروں گا، اور کیا پھر کبھی شامہ اور طفیل کو میں اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔ یہ شامہ اور طفیل مکہ کے دو پہاڑوں کا نام ہے، یعنی مکہ کے پہاڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، مکہ کی گھاس کا ذکر کر رہے ہیں، مکہ کی ندیوں کا ذکر کر رہے ہیں، مکہ کے بازار کا ذکر کر رہے ہیں، اور وادی مکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا کاش پھر میں کبھی ایک رات وہاں گزار سکوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر کے آپ کو اس کی اطلاع دی کہ بیمار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیماری کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے، اور پھر اس قدر غمگین ہیں کہ اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے، یعنی جتنی مکہ سے محبت ہے اتنی ہی مدینہ شریف کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی مدینہ شریف کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ سے بھی زیادہ کر دے، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے، اور ہمارے لیے اس کے مد اور ساع میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ اس کا بخار یعنی مدینہ شریف کا بخار کہیں اور منتقل کر دے، اور اے اللہ اسے مقام جحفہ کے اندر بھیج دے، اسے وہاں منتقل کر دے۔ یہ انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے پوری امت کو مل گیا۔ آج اس پوری دعا کے صرف ایک حصہ پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے۔ او اشدہ کے لفظ ہیں حدیث پاک کے اندر، ترجمہ یہ بنتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو آج جو لوگ مدینہ شریف سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے رحمت سے خاص حصہ مل گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر مکہ کی محبت بھی ہے، لیکن مکہ کی محبت سے زیادہ اللہ رب العزت نے مدینہ کی محبت ڈال دی ہے۔ اب اکثر ہم ارد گرد عشاق کو دیکھتے ہیں کہ جانا انہوں نے عمرے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو بڑی خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ سے بلاوا آ گیا ہے، ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بلاوا آ گیا ہے۔ مدینہ شریف کی حاضری ان کو تڑپا رہی ہوتی ہے، مدینہ شریف کی حاضری کا شوق ان کی باتوں سے، ان کے لب و لہجے سے عیاں ہوتا ہے۔ تو جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے رحمت میں سے خاص حصہ ان کو مل گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر مکہ سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ڈال دی ہے۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ تو صرف مکے میں ہوتا ہے، مدینہ کیا لینے جاتے ہو؟ پھر سمجھ لیجئے کہ ان کو اس دعا سے کوئی حصہ نہیں ملا کہ ان کو مدینہ سے محبت ہے ہی نہیں، اور جن کو مدینہ شریف سے زیادہ محبت ہے وہ خوش بخت ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے رحمت سے خاص حصہ ملا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مدینہ شریف کی محبت عطا فرمائے اور مکہ شریف سے زیادہ شدت والی محبت عطا فرمائے۔ جو لفظ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے، جو حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، وہ ہیں او اشدہ، یعنی مزید شدت والی محبت عطا فرما مدینہ شریف سے۔ اور پھر یہی بات تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مدینہ شریف سے محبت کرنے لگے، مدینہ شریف میں ہی رہنے کی دعائیں کرنے لگے، مدینہ شریف میں ہی مرنے کی دعائیں کرنے لگے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں رہنے، مدینہ شریف میں بار بار حاضر ہونے اور مدینہ شریف میں ہی مرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی ہوا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مدینہ شریف کی محبت مکہ سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے۔ بلکہ ہم کیا دعا کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ دی، اللہ رب العزت اس دعا میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔